بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک معاشی طور پہ بدحالی کی طرف ہے، اور اس کی جو بدحالی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے، پھر جو ہے پالیسی سازی ہے، اور جو حکومت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں پولیٹیشنز کی بات نہیں کر رہا، میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی جو ہے اتنی کمپیٹیٹو اور اہل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ماضی میں بہت غلط فیصلے لیے گئے اور سیاسی فائدے، معاشی فائدے پہنچائے گئے، اور جس سے یہ آج قوم ہماری جو ہے مقروض اور جو ہے بہت پیچھے رہ گئی ہوئی ہے۔ پاکستان میں چند ادارے ہیں جو کرپشن کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، جس میں اینٹی کرپشن ہوتی ہے، وفاقی ادارہ FIA ہے، پھر نیب ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کئی عرصوں سے، کچھ عرصے سے پہلے نیب وغیرہ استعمال ہوتی تھی، سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتی تھی یا کیسز کھلتے تھے، میں مطلب شاید صحیح نہ بول سکا ہوں ورڈ، اور دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مداخلت ان اداروں کی جو ہے وہ صراحت کر گئی، جو ہمارے فیصلہ سازی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں تک، اور اگر خدا نخواستہ فیصلہ ہو جاتا ہے، حکومت کوئی چیز کر جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہماری عدالتیں جو ہے احترام کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فیصلہ غلط دیتی ہے، صحیح دیتی ہے، وہ جو ہے حکومتوں کا ساتھ نہیں دیتی اور وہ فیصلے کو روک دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2007-8 میں جب اسٹیل مل پرائیویٹائز ہو گئی تھی، تو اس وقت کے چیف جسٹس نے آ کے جو ہے اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن روک دی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 12 سال کے بعد PTI کی حکومت نے وہ اسٹیل مل بند کر دی، کیونکہ PTI جو اسٹیل مل تھی 2012-13 سے بند تھی بالکل، اور اس میں بٹھا کے تنخواہیں دی جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے ریکوڈک جو ہے ہمارا ایک جو پہاڑ تھا، وہاں پہ ہم نے ایک باہر کی کمپنی کو جو ہے ایوارڈ کر دیا تھا، وہ بھی اس وقت کے چیف جسٹس نے آ کے اس کو روک دیا، اور اب عالمی اداروں نے $6 ارب کی پاکستان پہ جرمانہ لگا دیا، کیونکہ ہم نے اپنے فیصلے کو آنر نہیں کیا تھا۔ پاکستان، ہم روزانہ اٹھتے ہیں صبح اور ہم انڈیا سے موازنہ کرتے ہیں پاکستان کا۔ انڈیا میں جتنا باہر سے بیرونی سرمایہ آ رہا ہے اور جتنی ان کی معیشت آگے نکل رہی ہے، ہم اتنی ہی تیزی سے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ نہیں آ رہا فوراً، اور ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہے نہیں کہ ہم اس ملک کے اسٹرکچرل جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کر سکیں، جیسے کہ ہمیں جو ہے روڈز چاہیے، بریجز چاہیے، ہمیں پورٹس چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے، ہمیں گیس چاہیے، ہمیں تیل چاہیے، یہ ساری ہمیں ریفائنریز چاہیے، یہ ساری کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے۔ ہم موبائل فون امپورٹ کرتے ہیں، ہمیں موبائل فون کے کارخانے چاہیے۔ اس کے لیے جب تک بیرونی سرمایہ کار پاکستان نہیں آئے گا، اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ لیکن اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ حکومت اگر کسی کو اجازت دیتی ہے کام کرنے کی اور وہ کام ہوتا ہے، تو چند سالوں کے بعد آ کے جو ہے وہ جو ہے نیب اور FIA جیسے ادارے، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اور بغیر تحقیق کی چیزیں کروا دی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ اسی طریقے سے ایسا ہی ہوا کہ ابھی مہینہ 2 مہینے پہلے 1 سال کی جد و جہد کے بعد اس حکومت نے اپنے جو ہے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے یہ جتنی بھی پاور کمپنیز تھی 2002 اور 1994 میں جو بنی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کیا، اور انہوں نے ان کے جو نرخ ہے نیچے کرائے، اور ایک معاہدہ ہوا جس کی بہت پذیرائی بھی ہوئی۔ لیکن 1 مہینے کے بعد جب وہ معاہدے کے اس پہ عمل درآمد کا ٹائم آیا، پہلے تو جو ہمارے ادارے ہیں جیسے پاور ڈویژن ہے، نیپرا ہے، پھر میں کہوں گا کہ ECC بھی ایک کہہ لیں پلیٹ فارم۔ ECC وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے تمام کیبنٹ کے ممبرز کو بٹھا کے فیصلے کیے جاتے ہیں معاشی، اور پھر جب وہ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، پھر وفاقی کابینہ اس کو بیٹھ کے انڈورس کرتی ہے۔
وہاں سے بھی فیصلے ہونے کے بعد جو یہ ماتحت ادارے ہیں انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اور عین معاہدہ ختم ہونے سے چند دن پہلے نیب کو لکھ دیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں کلین چٹ دے دیں۔ نیب ہر چیز میں گھس چکی ہوئی ہے، نیب کے پاس کوئی چیز جائے تو ختم نہیں ہونے کا نام لیتی۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 سال سے جتنے بھی نیب کے پاس کیسز ہیں وہ آخر میں ضمانت میں سب باہر ہیں، سزا جزا کا مسئلہ اپنی جگہ رکا ہوا ہے۔ بہت سارے بیوروکریٹ بھی جو ہے نیب کی زد میں تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی، اگر آپ ٹائم پہ فیصلہ نہیں دے سکتے اور آپ کے پاس شواہد نہیں ہے تو اس کو ٹائم بارڈ ہو جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری سپریم کورٹ نے پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ادارے بنائے گئے اسپتال وغیرہ، ان کے ڈاکٹروں کو ان کی تنخواہوں پہ ہٹا دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں یہ جو کمیشن بنا چینی کی کہ کیا ہے، تو وہاں پہ سپریم کورٹ سے جا کے کوئی سٹے لے لیتا ہے، کوئی ادھر سے سٹے لے لیتا ہے۔ ابھی حکومت نے پچھلے دنوں کہا کہ جی بجلی ہمارے پاس وافر ہے، تو اب ہم سے سب لے جن کے اپنے پلانٹ ہیں وہ بند کر دیں، تو وہ کمپنی چلی گئی عدالت، ان سے سٹے لے کر آ گئی۔ تو بہرحال یہ جو ہے عدالتیں، نیب، ایف آئی اے، یہ اپنا کام تو کر رہی ہیں، لیکن ان کے کام سے جو ہماری معاشی ترقی کی رفتار، تو دور ترقی تو الفاظ ہی نہیں لینا چاہیے، جو روزمرہ کی ہماری ضروریات ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ہرڈلز آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک بدنام ملک ہو چکا ہوا ہے، جہاں پہ ایک انگریزی کا ورڈ ہے کہ پالیسی کنسسٹنسی نہیں ہے۔ ایک حکومت آتی ہے ٹیکس کی چھوٹ دیتی ہے، دوسری آتی ہے ٹیکس لگا دیتی ہے، بلکہ اب آئی ایم ایف کروانا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو 140 ارب روپے کی ٹیکس کی چھوٹ پہ جو آئی ایم ایف نے ٹیکس واپس لگائے ہیں، یہ آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا باقاعدہ انڈسٹریز کے ساتھ۔ تو اب کوئی کاروباری بھی اس چیز پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حکومت میں شامل ہونے کے شوق سب کو ہے، اب جب وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو صرف اپنا ایک پروفائل بنانے کے لیے، سی وی دکھانے کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی میں وفاقی وزیر لگا ہوا تھا، میں ایڈوائزر لگا ہوا تھا، لیکن کام وام کچھ نہیں کر رہے کوئی، اور کوئی فیصلہ سازی نہیں ہو رہی۔ بہرحال اگر یہ حکومت مسئلہ نہیں کر سکتی حل، اور ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کے حکومت طے کر لے کہ جی آگے ملک کو کیسے چلانا ہے، اس طریقے سے تو ملک نہیں صحیح چلے گا، اور یہ ملک جو ہے مزید پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پریشانی سے نکلنا ہے تو حکومت بھی کم سے کم فیصلہ سازی میں اپنا حصہ ڈالے اور پرائیویٹ سیکٹر کو فعال کرے، پرائیویٹ سیکٹر ہر چیز کا فیصلہ کرے۔ اگر حکومت رات کو بیٹھ کے تیل کی قیمتیں طے کرے گی، حکومت چینی کی اب آج 80 روپے قیمت طے کر لی، میں یہ نہیں کہہ رہا 80، ہو سکتا ہے 60 ہونی چاہیے، لیکن حکومت کون ہوتی ہے کہ ایک فکس قیمت طے کر دے؟ ایک کمپٹیشن کو فروغ دیں، آپ امپورٹ کھول دیں، باہر سے آنے دیں۔ امریکہ جیسا ملک جہاں پہ وہ اپنی گاڑیاں بناتے ہیں، وہ پوری دنیا کی گاڑیاں امپورٹ کرواتے ہیں۔ تو بہت سارے ملک جو ہے جو جس چیز میں پیداوار کرتے ہیں، لیکن وہ کمپٹیشن کرنے کے لیے وہ کھولتے ہیں۔ تو حکومت جو ہے اس سے نکلے، روزمرہ کے فیصلوں سے کم ریگولیٹ کرے اور پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کر آئے۔ اور ان اداروں سے میں جو ہے بڑی درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس ملک کو آپ نے چلانا ہے تو یہ ادارے جو ہیں یہ کم سے کم جو ہے ان معاملات میں دخل اندازی کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو اپنی کیپیسٹی اتنی بڑھائیں کہ وہ شواہد ثبوت اس کو لا کے کام کو ختم کریں اگر وہاں پہ کوئی غلط بیانی ہو رہی ہے۔ یہ لمبا لٹکانا، کوئی کام نہیں کر رہا، نہ وزیر کام کر رہا ہے، نہ ایڈوائزر کام کر رہا ہے، نہ ملازم سرکاری کام کر رہے ہیں، اور اب کاروباری بھی نہیں کام کر رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں کس نفلوں کا ثواب ہے یہ کام کرنے کے بعد اس طرح کی چیزیں بھگتنا۔ تو آج بڑا افسوس ہوا، ای سی سی جو ہے انہوں نے کل ایک معاملہ لینا تھا آئی پی پیز کی پیمنٹ کا، وہ کہہ رہے ہیں جی نیب سے نہیں آ رہا، نیب کل کو ہمیں بھی پکڑ لے گی، اور پھر وہی بات ہوگی، دوسری حکومت آئے گی کہے گی انہوں نے اس کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا، اس نے یہ پیسے کھائے۔ تو بھائی یہ ملک، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس طریقے سے نہیں چلے گا، اور اس ملک میں پریشانیاں دن بدن بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ جو سیاستدان آ کے ٹی وی پہ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، میں آپ کو صاف بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ویڈیو جو ہے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سرکاری لوگوں کو تو پتہ ہے، پولیٹیشنز کو پتہ ہے، آپ عوام کو میں بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔
آپ لوگوں کو صرف لارے لپے اور آسرے دیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ.